بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ انسان اشرف المخلوقات ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، اور ہم نے انسان کو عزت بخشی ہے، صفات سے سرفراز فرمایا۔ بنا بنی اس کا مقصد حیات کی نہایت عطف و اعلیٰ اور بلغانہ حیثیت کا حامل ہے، نشانی خداوندی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت احکام خداوندی کی بجاوری کو کہتے ہیں، چنانچہ لسان العرب میں ہے العبادت اقاعت، عبادت فرمانبرداری کا نام ہے۔ گویا ہماری زندگی کا بنیادی اور اہم مقصد اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لانا ہے اور ارشاد خداوندی ہے، قل اطیعوا اللہ والرسول، فرما دیجیے اور اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو۔ اور یہ بات واضح ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کے احکام کا علم نہ ہو، اس وقت تک اس کی اطاعت اور فرمانبرداری ناممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک جن 5 علوم پر مشتمل ہے، ان میں سے ایک علم الاحکام ہے، بلکہ غور و فکر سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ 5 علوم میں سے علم الاحکام نہ صرف ایک اہم علم ہے، بلکہ دیگر 4 علوم بھی اسی کے لیے چکر لگاتے نظر آتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ کی نام کو جزا دے۔ اب یہ کتاب، اس کتاب کا نام ہے نور الایضاح۔ کیا نام ہے؟ نور الایضاح۔ سب سے پہلے جو آپ سے ابھی تک ہم نے پڑھی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ کس لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے۔ یہ ہم سب کی زندگی کا سب سے اہم ترین مقصد یہ ہے کہ ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت جو ہے وہ کی کیسے جائے گی؟ آخر اس کا کوئی نہ کوئی طریقہ کار ہوگا۔ وہ طریقہ کار آپ نے سمجھنا کیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیسے کی جائے گی؟ اللہ کریم کی عبادت تب تک نہیں کی جا سکتی تب تک جب تک بندے کو ان چیزوں کا علم نہ ہو کہ جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا اور جن کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا۔ جب تک گویا علم دین انسان کے پاس نہ ہو، تب تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکتا نہیں۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں بٹھائیے، علم بنیاد ہے۔ علم دین کیا ہے؟ یہ بنیاد ہے، کیونکہ مقصد واضح کیا گیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ فرمایا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ آگے ایک مقام پر فرمایا جو لکھا، قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ۔ فرما دیجئے کہ اے لوگو، تم سارے اطاعت کرو اللہ کی اور رسول پاک کی۔ اطاعت کیسے کرنی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو کیسے فالو کریں؟ جب بات کی ہی خبر نہیں تو فالو کیسے کریں گے؟ اب بات کو سمجھ رہے؟ جب حکم کا ہی علم نہیں تو حکم پر عمل کیسے ہوگا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک کے حکم پر عمل کرنا، اس حکم کا علم پہلے حاصل کیا جائے گا تو حکم پر عمل ممکن ہو سکے گا۔ اگر علم حاصل نہ کیا جائے گا تو حکم کی خبر نہیں ہو سکے گی، حکم کی خبر نہیں ہو سکے گی تو حکم کا عمل بھی ممکن نہیں ہوگا۔ مثلا آج ہم سب کو یہ پتا ہے کہ ایک دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنا فرض ہے۔ 5 مرتبہ نماز پڑھنا فرض ہے ہمارے اوپر۔ اب اگر ہمیں اس کا علم ہی نہ ہو تو ہم نماز پڑھیں گے کیسے؟ فرسٹ آرڈر ریالیزم، آپ کی توجہ ہے سب کہ اگر ہمیں علم ہی نہ ہو کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے تو نماز کیسے پڑھیں؟ یہ تو اگلی بات ہو گئی نا۔ اگر ہمیں یہی علم نہیں کہ نماز سے پہلے طہارت حاصل کرنا لازمی ہے تو وضو کون اٹھ کے کرے گا؟ اگر یہی علم نہیں
کہ نماز کے لیے لباس کس طرح کا چاہیے، بندے کا منہ کس طرف ہونا چاہیے، بندے کو خود کس کنڈیشن میں ہونا چاہیے. علم جو ہے یہ بنیادی چیز ہے جس سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو فالو کرتا ہے. سو علم دین جو ہے اس کا حاصل کرنا ہر بندے پر اس کے اپنے مرتبے کے مطابق یہ لازمی چیز ہے. کچھ چیزیں ہیں جن کا ہر مسلمان کو علم ہونا لازم ہے. افسوس یہ ہے کہ اب ہر مسلمان کو بنیادی چیزوں کا بھی علم نہیں رہا. اس لیے علم نہیں ہوگا تو عمل ہونا کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکے گا. اس لیے فرمایا گیا قرآن مجید میں اس طرح کہ علم جو ہے کچھ لوگ اپنے آپ کو وقف کر دے علم دین کے لیے. سب کمیونٹی میں کیا کریں، کچھ لوگ اپنے آپ کو وقف کر دیں علم دین کے لیے تاکہ بقیہ لوگ ان کی بات کو سن کے فالو کر سکیں، تاکہ باقی لوگ ان کی باتوں کو سن کے فالو کر سکیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کا کون سا طریقہ عطا فرمایا. آگے پڑھیے جی. مختلف علوم کا ذکر ہے، پڑھیے آگے. کس کی بات؟ آپ کی بات. یہ اس سے قریب نہیں ہو سکتا. پھر آپ پڑھ دیں. نہیں اس کو تو نہیں نکالا جائے، آپ پڑھ دیں پھر جس کو واضح ٹھیک نظر آ رہا ہے. انشاءاللہ صبح تک سارے لوگ اپنا اپنا کر لیں گے آئی پیڈ وغیرہ. جی پڑھیے. نہیں یہ نہیں پڑھتے، اس کو چھوڑیے، تو ریفرنسز لکھے ہوئے نا. اگلا پیج پڑھیے آپ. علم مناظرہ. جی یہ ہے کہ جو یہود نصارہ اور منافقین کے ساتھ مناظرے کا علم حاصل کیا جائے تاکہ اس کے ذریعے علم کا اسلام کی حقانیت واضح کرتے ہوئے انہیں اطاعت خدا بندی کی راہ پر گامزن. آگے انہوں نے مثالیں دی کہ مثلا علم مناظرہ. کون سے علم؟ علم مناظرہ. مناظرہ کسے کہتے ہیں؟ ڈسکشن کا علم. کون سے؟ ڈسکشن کرنا. مثلا علم مناظرہ کا مقصد یہ ہے کہ یہود و نصارہ کیا ہوا؟ جلدی بولیے نا. یہودی اور عیسائی. نصارہ عیسائیوں کو بولتے ہیں، کرسچین. یہودی اور عیسائی اور منافقین کے ساتھ مناظرے کا علم حاصل کیا جائے تاکہ اس کے ذریعے ان پر اسلام کی حقانیت کہتے ہیں سچائی. حقانیت کس کہتے ہیں؟ سچائی کو واضح کرتے ہوئے انہیں اطاعت خدابندی کی راہ پر گامزن کیا جا سکے تاکہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی راہ پر لگایا جا سکے. آگے پڑھیے. آپ بیٹے پڑھیں. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلانا. اس علم کا نتیجہ بھی اطاعت زبانی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ جب کوئی شخص انعامات خداوندی کا علم حاصل کر لیتا ہے تو وہ اس کی فرمانبرداری کے لیے تیار ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ علم کی ایک اور قسم یہ ہے جیسے علم تذکیر اعلیٰ اللہ کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں یاد کروانا. جیسے کہ اللہ کریم نے ہمیں زبان عطا فرمائی، کان عطا فرمائے، آنکھیں عطا فرمائی، جان عطا فرمائی، جسم عطا فرمایا، مکانات عطا کیے، والدین عطا کیے، بہن بھائی عطا کیے، گاڑیاں عطا فرمائی. کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ مخلوق میں سے اگر کوئی ہماری نعمتوں کو گننا بھی چاہے گا تو گن نہیں سکے گا. ٹھیک ہے نا. یہ اس علم کو کہتے ہیں علم تذکیر اعلیٰ اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنے کا علم. کہ یہ بھی علم کی باقاعدہ ایک اسپیشل قسم ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے سامنے رکھے. کیوں کہ کسے بندے کو بندے ہونے دینا تے بندے کو کراؤن لگ جائے نا 5000 تے بندہ وہ رسپیکٹ کرنے مجبور ہو جاتا. کیوں کہ جب اس کو وہ 5000 لیتے اس سے لونے تب اس کے پاس 5000 ہوتا نہیں. اب بات سمجھیں. جب بندہ بندے کے کام دنیا میں آتے تو بندہ اس کی رسپیکٹ کرتا ہے. نہیں یار ہونے دی گل نہ مننی چاہیے.
ادب احترام کرنا چاہیے. کیوں؟ کہ اس سے ایک نعمت اس کو حاصل ہوئی. جب انسان ان باتوں کی تہ میں جاتا ہے نا، جو میں باتیں آپ کو کر رہا ہوں، پھر اس کو وہ سمجھتے ہیں یار اگر کوئی تو ذات ہے نا کہ جس سے مجھے یہ جسم و جان عطا فرمائے، کوئی تو ذات ہے جس نے میرے ساتھ اتنا کرم کیا، اتنے انعامات عطا فرمائے کہ جن کی کوئی حد نہیں رہے گی، جن کا کوئی شمار نہیں رہے گا. اس لیے نعمتوں کو یاد کرنے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پا جاتا ہے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے کہ جس مالک نے میرے اوپر اتنا کرم کیا ہے، اب مجھے بھی یہ چاہیے کہ میں اس کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی بسر کروں. یہ علم جو ہے یہ تذکیر اعلی اللہ کہلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنے کا علم. آگے پڑھیے، نیکسٹ پچھلی لائن میں پڑھیے اس کی بات. علم تذکیر موت تو نہ علم تذکیر ایام اللہ درمیان آتا ہے. علم تذکیر ایام اللہ تعالیٰ کے خاص دن یاد دلانا. اس علم کا مقصد بھی یہی ہے کہ جن ایام مومنوں کی لوگوں پر انعامات خداوندی کی بارش ہوئی، اور جن ایام منکرین اور نافرمان لوگ اپنے جرم کے باعث عذاب الہی کے مستحق ہوئے، ان کا علم کر کے اطاعت کی راہ اختیار کی جائے اور نافرمانی سے اجتناب کیا جائے. ماشاءاللہ. علم تذکیر ایام اللہ یعنی ان خاص دنوں کو یاد کرنے کا علم کہ جن دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اور مقبول بندوں کو مقامات عطا فرمائے، اور جن دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمانوں کو جو ہے وہ سزا دیا اور عذاب دیا، ان دنوں کا بھی علم جو ہے یہ باقاعدہ ایک علم کہلاتا ہے، تاکہ اس ذریعے سے بھی بندہ سمجھے کہ اللہ کریم کو جن لوگوں نے راضی کیا اللہ نے ان پر کیا انعام فرمائے، اور جن لوگوں نے اللہ کریم کو ناراض کیا ان کو اللہ نے کیا عذاب دیا. اس سے بھی انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے رستے پر آ جاتا ہے جب اس کو اس بات کے علم ہو کہ جن سے رب ناراض ہو ان کو تو اس نے یہ سزائیں دی، اور جن سے رب راضی ہوا ان پر اللہ نے یہ انعامات اتارے. تو یہ علم جو ہے یہ تذکیر ایام اللہ کہلاتا ہے. آگے جی. علم تذکیر موت و ماہات موت اور اس کے بعد کے حالات سے آگاہ ہونا. اور اس علم کا فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنی عاقبت کی فکر کرتے ہوئے ایسے کام کرے جو جنت میں جانے کا باعث ہے، اور یہی کام خداوندی کی وجہ ہوتی ہے. ماشاءاللہ. ایک علم تذکیر موت و ما بعد موت، کہ علم کی یہ قسم کی جس میں موت اور موت کے بعد کے حالات کو یاد کیا جاتا ہے. موت اور موت کے بعد کے حالات کو یاد کیا جاتا ہے. تو اس کے بعد کے حالات سے آگاہ ہونا، اس علم کا فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنی عاقبت کہتے ہیں آخرت کو. عاقبت کا کیا مطلب ہے؟ آخرت کی فکر کرتے ہوئے ایسے کام کرے جو جنت میں جانے کا باعث ہے، ایسے کام کرے جو کہ جنت میں جانے کا باعث ہیں، اور ان کاموں سے دور رہے کہ جو کہ اس کے دوزخ میں جانے کا باعث ہے، جو کہ اس کے دوزخ میں جانے کا باعث ہے. اور یہی احکام خداوندی کی بجاوری، یعنی سے بھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو سیکھتا ہے اور ان پر عمل کرتا ہے. آگے جی. قرآن پاک کے ذریعے انسان کا کامل داوری کا مضمون دستور حیات عطا کیا گیا جس میں حیات انسانی کے تمام مسائل کا حل بدرجات میں موجود ہے. کیونکہ قرآن پاک سے حصول کام کی عام اجازت نقصان دہ اور اطلاق و انتشار کا موجب بنتی، لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن اپنے آخری پیغمبر سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نازل فرما کر امت مسلموں کو ان کی تعلیم و تربیت سے استفادہ کا پابند بنایا. ارشاد خداوندی ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اور ہم نے یہ ذکر قرآن پاک آپ کی طرف اتارا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے وہ چیز بیان کریں جو ان کی طرف اتاری گئی. ماشاءاللہ. اس میں بڑی خاص چیز جو ہے وہ بیان ہوئی ہے، اس کے اوپر توجہ کیجیے کہ چونکہ قرآن پاک سے حصول احکام کی عام اجازت نقصان دہ
اور اختلاف و انتشار کا موجب بنتی. یہ وہ ضابطہ ہے جس کو سننے کی، سمجھنے کی، سیکھنے کی ضرورت ہے. اور جب کا یہ سوشل میڈیا ہوا ہے تب سے یہ ضرورت زیادہ بڑھ گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی. میں نے ان چیزوں کو پہلے بھی بیان کیا ہے، باقاعدہ تفسیر میں بھی اس کا ذکر موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی کتابیں نازل فرمائیں ان کتابوں سے اللہ نے ان اقوام کو براہ راست سیکھنے کا حکم نہیں دیا. یہ بات آپ سمجھیں گے، یاد رکھیں گے. اللہ کریم نے خالی کسی قوم پر کتاب کو نازل ہی نہیں فرمایا، بلکہ کتاب بھیجی اور کتاب کے ساتھ اپنے انبیاء نازل فرمائے. بلکہ انبیاء کو پہلے نازل فرمایا اور اس کے بعد ان کو کتابیں عطا فرمائی. ٹھیک ہو گئے؟ اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جس طرح ہم ایک ہی مثال پہ آتے ہیں، آخری مثال پہ، کہ اللہ کریم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا. حضور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا. حضور نے قرآن مجید پڑھ کے صحابہ کو سنایا، مگر صحابہ کو بھی یہ اجازت نہیں تھی کہ صحابہ کرام خود براہ راست اس کتاب سے جو ہے وہ مسائل کا استنباط کرتے جو کہ اس کے مشکل مقامات ہیں. اگر ہر شخص کو یہ اجازت حاصل ہوتی کہ وہ قرآن مجید سے خود ہی علم کو لے سکتا ہوتا اور خود ہی اس کو پڑھ کے عمل کر سکتا ہوتا، اگر ہر شخص کو یہ اجازت حاصل ہوتی تو یہ ذرا سوچ کے بتائیے اور جواب دیجیے کہ کیا صحابہ کرام کے لیے، جو کہ عربی ان کی مدر ٹنگ تھی، عربی ان کی جو ہے وہ مادری زبان تھی، عربی ان کے اپنی زبان تھی اور انہی کی زبان میں یہ کتاب نازل کی گئی تھی، مگر صحابہ کرام کو، عام افراد کو یہ اجازت نہیں تھی، بلکہ وہ کیا کرتے؟ فرمایا اے میرے حبیب وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے اس ذکر کو، قرآن مجید کو آپ پر نازل کیا ہے، کس لیے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کو واضح کریں کہ آپ پر کیا نازل کیا گیا. اس سے احکام کو آپ بیان فرمائیے، آپ ہی لوگوں کو بتائیے کہ آپ جانتے ہیں ان کے اصل راز کیا ہے ان آیات کے، آپ جانتے ہیں کہ ان کے اندر اصل حکم کیا دیا گیا ہے. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جب بھی آیات ایسی نازل ہوتی تھی تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے اس کا علم حاصل کرتے تھے کہ یا رسول اللہ ان آیات سے مراد کیا ہے اور ان کا مفہوم کیا ہے، ان کا مطلب کیا ہے. بہت سارے مقامات پر عربی ہونے کے باوجود وہ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے تھے. اس لیے حضور کو یہ فرمایا گیا کہ آپ خود اس کی وضاحت فرمائیں گے کہ آپ پر اللہ نے کیا نازل فرمایا. صحابہ کرام میں سے براہ راست اجازت نہیں دی گئی کہ آپ ان سے خود ہی مسائل کا استنباط کر لیں اور خود ہی آپ اس کو پڑھ کے جو کچھ آپ کے ذہن میں آتے ہیں آپ بس اس کے مطابق کر لیں. یہ چیز فتنہ ہے، یہ چیز کیا دور حاضر کا فتنہ ہے کہ اب لوگ یہ بھی سمجھے ہوئے ہیں کہ وہ میڈیکل یا میڈیکل سائنسز جو ہے وہ تو یونیورسٹی میں جائے بغیر نہیں پڑھ سکتے، وہ بایو نہیں پڑھ سکتے، کیمسٹری نہیں پڑھ سکتے، فزکس نہیں پڑھ سکتے، میتھ نہیں پڑھ سکتے، انگلش نہیں پڑھ سکتے استاد کے بغیر. جو چیز بغیر استاد کے پڑھ سکتے ہیں وہ یا تو قرآن مجید ہے اور یا احادیث کی کتب ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جو طریقہ کار ہے، اگر ایسا ممکن ہوتا اور ایسا درست ہوتا، یعنی ممکنات میں تو کئی چیزیں شامل ہوتی ہیں، یعنی ایسا عمل اگر درست ہوتا تو یقیناً صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یا اس سے پہلے جتنی بھی اقوام کو اللہ نے کتابیں دی، خالی کتاب دے دی جاتی تو پیغمبر بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ یعنی کتاب دے دی جاتی، لو جی یہ الحمد سے لے کر والناس تک کتاب ہے، آپ پڑھ لیجیے اور پڑھ کے تو آپ لوگ عمل کر لیجیے، دیٹس اٹ، بات ختم ہو جائے. پورا ایک طریقہ کار ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، پورا ایک طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار کو ہمیشہ فالو کیا جائے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو بھیجا اور حضور نے ان چیزوں کی وضاحت فرمائی، پھر صحابہ کرام نے ان آیات سے فیض حاصل کیا اور اپنی زندگی کو سنوار لیا. آگے جی کن کی باری؟ پیچھے مکمل ہوگی.
آپ پھر پڑھیں. آیت کریمہ سے واضح ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر و توضیح، توضیح وضاحت کے سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی حرف آخر ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کی اطاعت کو بھی ضروری قرار دیا گیا، بلکہ آپ کی فرما برداری کے بغیر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا تصور ممکن نہیں ہے. ارشاد خداوندی ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی. جی جاری رکھیں. اور آپ کے ارشادات کو قانونی قانونی حیثیت دیتے ہوئے ان کی صداقت کو یوں بیان کیا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وحی یوحیٰ. وحی یوحیٰ، اور آپ اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے بلکہ وہی بات فرماتے ہیں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے. نیز نیز ارشاد اور فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جو کچھ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے اسے لے لو، اور جس سے منع فرمائے رک جاؤ. لہذا احکام خداوندی کے حصول کے لیے دو چیزوں کی طرف رجوع کیا جائے گا، اور شریعت اسلامیہ کے بنیادی ماخذ بھی یہی دو چیزیں ہیں، قرآن پاک اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بس کریں بیٹا. اتنی چیز کلیئر ہوگی، واضح ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ آپ لوگوں کے لیے وضاحت فرمائیے کہ جو آپ کی طرف جو ہے وہ نازل کیا گیا ہے، جو چیزیں ان لوگوں کے لیے آپ کی طرف اتاری گئی ہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری کو اپنی فرما برداری قرار دیا. فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کریم کی تابع داری کی اسی نے حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابع داری اور اطاعت کی. اور پھر یہ فرمایا کہ رسول جو ہے وہ اپنی مرضی سے کلام فرماتے نہیں ہیں، بلکہ وہی بات فرماتے ہیں جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے. پھر امت کو فرمائے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا فرمائے وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ، اس سے رک جاؤ. اب دین کے بنیادی ماخذ، یعنی جہاں سے پہلے میں جو کتاب میں پڑھا ہے نا ماخذ کتب، یعنی دین کے بنیادی ماخذ جہاں سے دین لیا جاتا ہے، جہاں سے دین لیا جاتا ہے وہ بنیادی ماخذ دو کتنے ہیں؟ ایک قرآن مجید اور دوسرا سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دو بنیادی چیزیں ہیں جو دین کا ماخذ ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، دین یہ کہتا ہے، دین یہ نہیں کہتا، دین اس بات کے کرنے کا حکم دیتا ہے، دین اس بات سے روکتا ہے، جو بھی شخص یہ بات کہتا ہے کہ یہ دین ہے، اس سے اگر کوئی پوچھے بھائی تم یہ جو بات کہہ رہے ہو کہ یہ دین ہے، اس سے تمہاری کیا مراد ہے، تو وہ آگے یہ جواب نہیں دے سکتا کہ یہ دین اس لیے ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں. کیونکہ دین کا ماخذ کوئی شخص نہیں ہے. دین کے ماخذ دو ہیں، یا قرآن مجید ہے یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک ہے. آگے جا کے اس کی دو قسمیں جو اس سے ڈرائیو کی گئی ہیں، جو اس سے اخذ کی گئی ہیں، آگے ان کا بھی ذکر آئے گا. لیکن بنیادی طور پر دین کے یہی دو ماخذ ہیں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن اور ایک حضور کا فرمان یا حضور کی سنت. جس کو ہم اسلام کہتے ہیں، یہ کسی مفکر کا فکر، کسی دانشور کی دانش، کسی ریسرچ اسکالر کی ریسرچ کا نام نہیں ہے.
دین نام ہے یا اللہ کے کلام کا یا حضور کے فرمان کا؟ بولیے یا اللہ کا کلام یا حضور کا فرمان یا حضور کی سنت، اس کا نام دین ہے۔ آگے بڑھیے۔ قرآن پاک کو وحی وحی جلی، جلی اور سنت یا حدیث کو وحی خفی۔ خفی کہتے ہیں۔ قرآن پاک کو کہتے ہیں وحی جلی، کیا کہتے ہیں؟ بولیے سارے، وحی جلی۔ اور حضور علیہ السلام کی سنت یا حدیث کو کہتی ہیں وحی خفی۔ کیا کہتے ہیں؟ وحی خفی۔ اس کی فورکلارنگ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مجید اتارا، اس کی وحی جلی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ کلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام پر نازل فرمایا، الفاظ بھی نازل فرمائے اور مفہوم بھی نازل فرمایا، الفاظ بھی نازل فرمایا اور مفہوم بھی نازل فرمایا، اس کو کہتے ہیں وحی جلی۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ وحی جلی۔ اور وہ ہے قرآن۔ وہ کیا ہے؟ قرآن۔ وحی خفی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام پر اللہ کریم نے اتارا مفہوم۔ کیا اتارا؟ مفہوم اتارا، ایکسپلینیشن اتاری، مگر ان کے الفاظ حضور کو اجازت دی گئی کہ آپ اس مفہوم کو اپنے الفاظ میں ارشاد فرما دیں۔ مفہوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اترا۔ مفہوم کہاں سے اترا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، مگر حضور کی اجازت دی گئی کہ اس مفہوم کو آپ اپنی لینگویج میں، اپنے الفاظ میں آپ ارشاد فرما دیجیے۔ وہ مفہوم جس میں حضور کو یہ آزادی عطا فرمائے گی کہ آپ اپنے الفاظ سے اس کو بیان کریں، اس مفہوم میں وحی کو کہتے ہیں حدیث۔ اور یہ وحی خفی۔ خفی کہتے ہیں چھپا ہوا۔ خفی کسے کہتے ہیں؟ چھپا ہوا۔ یعنی وہ وحی کہ جو حضور کے اوپر مفہوم اتارا گیا مگر الفاظ حضور اپنے استعمال فرماتے تھے، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ اور وہ وحی جو مفہوم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور الفاظ اور کلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، جس کلام کے ایک لفظ کو بھی بدلنا حضور کے اختیار میں نہ تھا، اس کو قرآن کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ قرآن۔ قرآن وہ وحی ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور اس میں الفاظ بھی وہ جو اللہ کریم نے اتارے کلام کے، ان الفاظ میں ایک لفظ کا رد و بدل، یعنی چینجنگ، یا اس کا آگے اور پیچھے کرنا، اتنا بھی حضور علیہ السلام کو اللہ کریم نے اجازت نہ دی۔ اور بعین ہی وہی کلام جو اللہ نے چاہا، جو جناب جبریل امین علیہ السلام لے کر آئے، وہی کلام آقا دو عالم نے اپنی زبان نے حق ترجمان سے پڑھ کے سنایا، اس کو قرآن کہتے ہیں۔ قرآن کلام الہی ہے۔ قرآن کیا ہے؟ کلام الہی ہے۔ حدیث بھی حضور کی طرف وحی کی جاتی تھی، مگر یہ وہ قسم ہے کہ جس میں مفہوم حضور کو عطا فرمایا جاتا مگر الفاظ حضور کے اپنے ہوتے۔ الفاظ حضور کے اپنے ہوتے، اس کو وحی خفی کہتے ہیں، اور پہلے والے وحی کی قسم کو وحی جلی بولتے ہیں۔ آگے پڑھیے جی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کی ظاہری حیات کے طریقہ مسلمان آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مسائل کا حل پوچھتے تھے اور رہنمائی حاصل کرتے تھے، لہٰذا انہیں کسی قسم کی دقت پیش نہیں آتی تھی۔ دقت کہتے ہیں مشکل کو۔ دقت کسے کہتے ہیں؟ مشکل کو۔ جی۔ اسی طرح شارح قرآن ہم۔ سے براہ راست استفادہ۔ کی سہولت ہم۔ ان لوگوں کو تو حاصل تھی جو دور رسالت یس۔ سے تعلق رکھتے اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو سکتے تھے، لیکن سوال یہ تھا کہ وہ لوگ جو دور دراز کے علاقوں میں رہتے اور ہر مسئلے کو حل کے لیے بارگاہ نبی ہم۔ سے رجوع نہیں کر سکتے، وہ اپنے مسائل کیسے حل کریں۔ یا
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد قیامت تک پیش آمدہ مسائل کو حل کرنے کے سلسلے میں کیا طریقہ اختیار کیا جائے تو اس ضمن میں ضمن میں اجتہادی صلاحیتوں سے بہرابر اہل علم کو قرآن و سنت کی روشنی میں اجتہاد کی اجازت دی گئی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ.